बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, थंबनेल पे जिन खबरों की हेडलाइंस आपने पढ़ी हैं वो खबरें और इसके अलावा हमारी जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि शहबाज गिल की 14 करोड़ से 200 करोड़ तक की कहानी क्या है। नाज़रीन, 31 जुलाई 2022 को शहबाज गिल की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल ने यह इल्ज़ाम लगाया साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पे कि उन्होंने एक इंडियन फर्म से, एक भारतीय फर्म से 14 करोड़ की रिश्वत ली है। तो शहबाज गिल के इस बयान के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान किया था कि अगर शहबाज गिल ने ये इल्ज़ामात वापस ना लिए तो उनके खिलाफ वो हर्जाने का दावा दायर करेंगे। यानी इल्ज़ाम लगाया था 14 करोड़ कमीशन लेने का, लेकिन उसके बाद माफ़ी नहीं मांगी गई, इल्ज़ामात के शवाहिद भी नहीं दिए गए। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने लाहौर की एक डिस्ट्रिक्ट अदालत में शहबाज गिल के खिलाफ 2 अरब यानी 200 करोड़ का हर्जाने का मुकदमा दायर कर दिया है। और उस केस में, उस दावे में शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि शहबाज गिल ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और उन इल्ज़ामात का कोई सबूत नहीं दिया। तो मेरी साख को, मेरी जो इमेज को नुकसान पहुंचा है, उस नुकसान का शहबाज गिल जो हैं 200 करोड़ का हर्जाना अदा करके जो है वो अजाला करें। अब ये मुकदमा दायर हो चुका है, तो ज़ाहिर सी बात है कि शहबाज गिल साहब को अब अदालत में जाना होगा और अदालत ने 19 दिसंबर का शहबाज गिल को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो ये जो अलज किया गया था शहबाज गिल की तरफ से, अब इसके ऊपर बाकायदा तौर पे अदालती कानूनी चाराजोई का आगाज़ हो गया है। तो अब शहबाज गिल को अपना दिफा करना होगा, इन इल्ज़ामात को साबित करना होगा, और अगर शहबाज गिल ये साबित ना कर सके तो फिर उन्हें ये 200 करोड़ का हर्जाना, उनके खिलाफ भी ये मुकदमा जा सकता है। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से सेनेटर मुंतखब हुए, लेकिन शहबाज गिल पर ही मुबैना तशद्दुद के मामले पे जो उन्होंने ट्वीट्स किए, जो बयानात दिए, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बहुत खफा हुई और यहाँ तक उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि फ़ारूक एच नाइक के ज़रिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को ये पैगाम पहुँचाया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेनेट की नशिस्त है, जिस पर वो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उस पर वो रिज़ाइन कर दें, उस पर वो इस्तीफ़ा दे दें। तो ये जो डायरेक्शन आई मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को, उसने इसे बखुशी कबूल किया और अगले रोज़ जाके उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया और संजरानी साहब ने भी फौरी तौर पे उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया और उनकी नशिस्त को वेकेंट करार दे दिया। अब नाज़रीन, डेवलपमेंट ये हुई है कि इस सीट के ऊपर जो अभी चंद रोज़ के बाद इलेक्शन होने जा रहा था, पोलिंग होने जा रही थी, MKM और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के माबैन जो है वो एक मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था। लेकिन आज की नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है, बल्कि पिछले 24 घंटों की डेवलपमेंट ये है कि इस सेनेट की वेकेंट सीट के ऊपर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट वकार मेहंदी बिला मुकाबला सेनेट के रुकन यानी सेनेटर मुंतखब हो गए हैं और जो MKM के उम्मीदवारान थे उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जो है वो वापस ले लिए हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर कर लें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ खबर है। खबर नाज़रीन है कि इमरान खान साहब ने KPK के अरकान असम्बली के साथ वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया, उनके साथ मुलाकात की और KPK के अरकान ने जो रिपोर्ट किया गया उसमें यह कहा गया है कि KPK के अरकान ने इमरान खान साहब को अख्तियार दे दिया है कि वो जब चाहें KPK की असम्बली को तहलील कर दें। इसी तरीके से सिंध असम्बली के अरकान ने भी इमरान खान के साथ ज़मान पार्क में मुलाकात की। अली जैदी जो कि सिंध PTI के सदर हैं, उनके साथ पार्लिमानी कमेटी के अरकान भी शामिल थे और इस मुलाकात में सिंध असम्बली के PTI के पार्लिमानी लीडरान ने अपने इस्तीफ़े जो है इमरान खान साहब को पेश किए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब अपने बयानात में कहते हैं कि अगर मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, मुआशी अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करना है, तो इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये जो KP की असम्बली तहलील करना, पंजाब की असम्बली तहलील करना, बलोचिस्तान और सिंध से अरकान पार्लिमान के इस्तीफ़े मांगना, एक लम्हे के लिए नाज़रीन फ़र्ज़ कर लें कि नया इलेक्शन हो जाता है, नए इलेक्शन में इमरान खान साहब जीत जाते हैं, तो क्या दूसरी सियासी जो जमातें हैं
ان کی شکست کے اوپر کیا وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گی؟ کیا ملک میں استحکام رہے گا؟ یہ سیاسی استحکام اس طرح سے نہیں چلتا رہے گا؟ یا چلیں عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر الیکشن ہو جاتے ہیں اور عمران خان صاحب الیکشن نہیں جیت پاتے اور پی ٹی ایم الیکشن دوبارہ سے جیت جاتی ہے، تو کیا عمران خان صاحب ملک میں استحکام آنے دیں گے؟ خان صاحب تو یہ کہہ کے دوبارہ سڑکوں پہ آ جائیں گے، یہ کہہ کے دوبارہ احتجاج اور ریلیاں نکالنا، لانگ مارچ کرنا شروع کر دیں گے کہ جو الیکشن ہوا ہے وہ صاف شفاف نہیں ہوا۔ تو یہ بھی سوال ہے کہ کیا خان صاحب جو استحکام کی بات کرتے ہیں، کیا صرف الیکشن سے استحکام پیدا ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر خان صاحب اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ موجودہ اسمبلی اپنا ٹینیور پورا کرے اور اس کے بعد مقررہ وقت کے اوپر الیکشن ہو، تو جو نیچے وہ آ جائے اس سے بھی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ آپ نے بیٹھنا کب ہے، اپنی حکمت عملی کیا بنانی ہے، اور ملک کو سیاسی استحکام کی طرف بڑھانے کے لیے، معاشی استحکام کی طرف بڑھانے کے لیے آپ کی سوچ کیا ہے۔ سوچ اگر یہی ہے کہ آپ نے سڑکوں پہ رہنا ہے تو چاہے الیکشن ہو بھی جائیں تب بھی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ معاشی استحکام بھی جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا، اس پہ سوالیہ نشان لگا رہے گا۔ اگلی جو نازل خبر ہے، جو پی ٹی آئی کے خلاف فارن فنڈنگ کی ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے، اس میں عمران خان صاحب کو جو نوٹسز جاری ہوئے تھے ایف آئی اے کی جانب سے، ان نوٹسز کو عمران خان نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اور پہلی سماعت میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اسجد جاوید گرال صاحب نے ان نوٹسز کو معطل کیا تھا اور 7 دسمبر تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا تھا۔ تو اب اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے 7 دسمبر کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اب جواب جو جمع کرانا ہے اس کیس میں ایف آئی اے نے دینا ہے کہ وہ جو تحقیقات کر رہے ہیں ان کے پاس اس کا کیا جواز ہے، اور جو عمران خان کو نوٹس کر کے طلب کیا جا رہا ہے تو کتنا ناگزیر ہے کہ عمران خان ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو کے ممنوع فنڈنگ کے معاملے پہ، فارن فنڈنگ کے معاملے پہ اپنا بیان جو ہے وہ ایف آئی اے کی تحقیقاتی ٹیم کو ریکارڈ کرائیں۔ تو دیکھتے ہیں 7 دسمبر کو اس معاملے پہ کیا سماعت ہوتی ہے۔ اگلی جو ناظرین خبر ہے وہ یہ ہے کہ سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر صاحب نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے۔ بیان ناظرین ان کا یہ ہے کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 3 سال کی توسیع دی گئی، اسپیکر صاحب یہ کہتے ہیں اسد کیسر صاحب کہ جنرل باجوہ کو توسیع دینا غلطی تھی اور سب پشیمان ہیں اس غلطی کے اوپر۔ اب یہ جو بیان دے رہے ہیں عمران خان صاحب کے اپنے ساتھی سابق اسپیکر قومی اسمبلی تحریک انصاف کے رہنما کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینا غلطی تھی، سب اس پہ پشیمان ہیں، تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر یہ توسیع دے کا فیصلہ کرنا، توسیع دینا غلطی تھی، تو پھر فروری مارچ میں جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی تو پھر کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے اسی جنرل قمر جاوید باجوہ کو جسے ایکسٹینشن دے کے عمران خان نے غلطی کی تھی اسے تاحیات جو ہے وہ ایکسٹینشن کی آفر کی گئی، اور پھر ابھی حالیہ دنوں اکتوبر میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک نیا الیکشن نہیں ہو جاتا موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے، توسیع دے دی جائے اور نئی حکومت آ کے نئے آرمی چیف کا انتخاب کر لے۔ تو اگر یہ غلطی تھی تو پھر 2 مرتبہ اس غلطی کو دوبارہ کرنے کا ارادہ کیوں کیا گیا؟ تو یہ سوال بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اگلی خبر ناظرین، ارشد صاحب سے قتل سے متعلق کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ان کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو ناظرین اس قتل کی جو تحقیقات کرنے والی انکوائری ٹیم ہے اس نے اپنی ابتدائی رپورٹ جو ہے وزارت داخلہ کو بھجوا دی ہے، اور یہ جو ناظرین وزارت داخلہ کو رپورٹ بھجوائی گئی ہے، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کی ایک نقل جو ہے وہ سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دی جائے گی، اور سپریم کورٹ اس معاملے کو پہلے ہی ٹیک اپ کر چکی ہے۔ ایچ آر سائٹ کے اوپر جو ڈی جی ہیں ایچ آر سیل کے، وہ اس معاملے کی انکوائری کر رہے ہیں، متعلقہ اداروں سے رپورٹس منگوائی جا رہی ہیں۔ تو اس بات کا امکان تو مجھے لگ رہا ہے 100% جو ہے چیف جسٹس ارشد شریف کے قتل کے معاملے کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں گے، لیکن اس وقت یہ نوٹس لیا جائے گا جب یہ مواد جو ہے وہ تمام کا تمام ریکارڈ پہ آ جائے گا، اور اس سے یہ انڈیکیٹ اگر ہوتا ہوا کہ یہ معاملہ اتنا جو ہے وہ سادہ نہیں ہے اور اس کی تحقیقات ضروری ہیں، اس معاملے پر نوٹس لینا ضروری ہے، تو چیف جسٹس اس معاملے کا نوٹس لیں گے، اور امکان بھی ہے کہ اس معاملے کا سو موٹو ایکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے لیا جائے گا۔ لیکن اب ناظرین آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ایک کمپین چل رہی ہے ارشد شریف کے قتل کے معاملے پہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے، اور کئی خطوط، سینکڑوں خطوط جو ہے چیف جسٹس کو لکھے جا چکے ہیں، تو عمران خان صاحب بھی اس کمپین کا حصہ بن گئے ہیں۔ انہوں نے بھی چیف جسٹس کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سے ارشد شریف کے قتل کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔
یعنی آلریڈی سپریم کورٹ اس معاملے کو HR سائٹ پہ ٹیک اپ کر چکی ہے، لیکن مواد کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن غالباً نمبر ٹانکنے کے لیے چیف جسٹس کو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے کہ کل کو اگر چیف جسٹس نوٹس لیں تو کہا جائے کہ یہ عمران خان کے خط کے اوپر ارشد شریف کے قتل کے معاملے کا نوٹس چیف جسٹس نے لیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چیف جسٹس اس معاملے کو پہلے ہی HR سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیک اپ کر چکے ہیں، اور DG HR سل جو ہیں اس معاملے کی تسلسل کے ساتھ انکوائری کر رہے ہیں، اور انتظار کیا جا رہا تھا کہ جو تحقیقاتی ٹیم ہے FIA کی جو وہ اپنی تحقیقات مکمل کرے اور اس کی رپورٹ آئے اور اس کا جائزہ لے کے پھر الٹیمیٹلی سو موٹو نوٹس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ کیا جائے۔ اگلی جو نازی خبر ہے، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شاہ صاحب، انہوں نے 29 نومبر کو کمان سنبھالی اور 4 دن گزر چکے ہیں، آج غالباً 5واں دن ہے، تو ان کا پہلا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑا ہے اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے اس پر بھارت کو ایک بڑا میسج دیا ہے۔ بھارت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے آرمی چیف سید قمر پھر آگے جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کی جانب سے۔ اس میں نازی یہ کہا گیا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ سٹیٹمنٹ، یہ بیان جو ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ہمارے جو LOC ہے، لائن آف کنٹرول ہے وہاں کا جو رکھ چکڑی سیکٹر ہے وہاں پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور اس میں آرمی چیف کا یہ کہنا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے متعلق جو بھارت کے غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں اس پہ ہم نے نوٹس لے لیا ہے اور اس معاملے کو متعلقہ فورم کے اوپر ٹیک اپ کیا جائے گا۔ تو اس کا اشارہ یہ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے بیان میں آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے، کشمیر کا جو معاملہ ہے، اسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جو ہے وہ حل کیا جائے۔ اور ساتھ میں آرمی چیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ دشمن کی کسی بھی مہم جوئی کا جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوگا، کوئی بھی اگر حملہ کیا گیا، مہم جوئی کی گئی تو اس کا بھرپور منہ توڑ جواب جو ہے وہ پاک فوج کی جانب سے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویلاگ۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن اجازت لینے سے پہلے عمران خان صاحب نے بول نیوز پہ اینکر عمران ریاض خان کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس انٹرویو سے بہت سارے پوائنٹس، بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں، وہ پوائنٹس کیا ہیں، اور وہ پوائنٹس اور وہ سوالات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پھر فیصلہ آپ کریں گے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔